نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام ائمہ فقہا، ائمہ محدثین اور ائمہ مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ زمزم کے پانی سے استنجا کرنا، گندی چیز کو دھونا، نجاست کو دھونا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے متبرک پانی بھی کہا ہے، اسے طعام بھی کہا ہے اور اسی طرح اسے شفا بھی کہا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو چیز شفا ہو، جو طعام ہو اور جو بابرکت ہو، اس سے نجاست کا دھونا جائز نہیں ہے۔ لیکن مرزا محمد علی انجینئر جیلمی نے جہاں پر اور بہت ساری چیزوں کو متنازع بنایا ہے، ان کی وقعت کو گرایا ہے، تو موصوف نے ایک شگوفی جہاں پر بھی چھوڑی ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر جیلمی سے اس کی ایک نشست میں ایک سائل نے سوال کیا کہ مائے زمزم سے استنجا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو موصوف نے کہا جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر سائل نے سوال کیا کیا یہ بغیرتی نہیں ہے؟ تو مرزا محمد علی انجینئر جیلمی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس میں بغیرتی والی کون سی بات ہے؟ بغیرتی اسے محسوس ہوتی ہے جس کے اندر غیرت ہو، جو بغیرت ہو اس کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر جیلمی نے مزید کیا کہا آپ خود ملاحظہ کیجئے گا۔ اور زمزم کا جو پانی ہے اسے غسل اور استنجا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن کسی عالم دین نے نہیں لکھا۔ کسی مسلمان کی غیرت کی بات غور کر سکتی ہے؟ اس میں بغیرتی والی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں تو پھر آپ کر کے دکھائیں تو تو کرتے ہیں۔ ادھر سارے جو اپنا کپڑا کفن کے لیے بھگو کے لاتے ہیں اور پھر وہ کپڑا جو ہے ان کی قبر کے اندر جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی ڈلتی ہے، اس وقت بے رحمتی نہیں ہوتی، وہاں سارے وضو کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ اور پھر عرب کے لوگوں کے پاس تو ہے ہی سب کچھ یہی تھا، ان کے پاس تو پانی اور کوئی نہیں تھا، وہ چارے استنجا بھی اسی سے ہی کرتے تھے زمزم کے ساتھ ہی، ان کے پاس وہ تو پانی کوئی نہیں تھا۔ جی آپ نے مرزا محمد علی انجینئر جیلمی کی بات کو ملاحظہ کیا۔ موصوف نے ببانگ دہل یہ دعویٰ کیا کہ مائے زمزم سے، زمزم کے پانی سے استنجا کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، علماء اسلام کا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لعنت اللہ علی الکاذبین ہی ہم اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں۔ مرزا انجینئر جیلمی نے علماء اسلام کے اوپر ایک بہتان باندھا کہ علماء اسلام کا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم آپ کو بطور نمونے کے دو حوالے پیش کرتے ہیں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ مرزا انجینئر کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الموسوعۃ الفقیہیہ للکویتیہ، وہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ علماء اسلام کا متفق علیہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، جس کے الفاظ یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ اتفقوا علی عدم استعمالہ فی مواضع الامتحان کا ازالۃ النجاست الحقیقیہ، یعنی علماء اسلام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ مائے زمزم کو، زمزم کے پانی کو گندی جگہوں پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، گندی چیزوں کو دھونے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے اس کی مثال دی ہے جیسے نجاست حقیقی کو زائل کرنا، اس کو دھونا۔ نجاست حقیقی میں سب سے پہلے یہ جو بول و براز ہیں جس کو ہم پیشاب اور پخانہ کہتے ہیں یہ آتے ہیں۔ یہ تو استنجا یہ نجاست حقیقی کو زائل کرنے میں ہے۔ یہ تو ائمہ فقہا کا تو متفق علیہ مسئلہ ہے، ائمہ فقہا کا، علماء اسلام کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زمزم کے پانی سے استنجا وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ المحب الطبری الشافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تو زمزم کے پانی کے ساتھ استنجا کرنے کو حرام لکھا ہوا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ الموسوعۃ الفقہ الاسلامی، یہاں پر بھی بڑی صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے، وَيَكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِي إِزَالَةِ النِّجَاسَةِ تَعْظِيمًا لَهُ، یعنی
زمزم کے پانی کو نجاست دھونے کے لیے استعمال کرنا یہ مکروہ ہے اس کی عظمت کی بنیاد پر یہ، لیکن مرزا محمد علی انجینئر جہلمی کہتا ہے اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر آگے موصوف نے ایک دعویٰ کیا عربوں کے پاس تو پانی ہی یہی تھا، وہ اسی سے استنجا کرتے تھے، آپ کو پورے ذخیرہ احادیث میں ایک روایت بھی، ایک فتویٰ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ عربوں نے مائع زمزم کو استنجا کے لیے استعمال کیا ہو۔ مرزا انجینئر جہلمی کا یہ بھی بہتان ہے یہ۔ پھر موصوف نے ایک اور نیا شگوفہ چھوڑا کہ جب ہمارے ہاں حاجی یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو کفن کا کپڑا مائع زمزم میں سے ڈبو کر لاتے ہیں یہ، تو وہ کپڑا میت کو لپیٹا جاتا ہے جب کفن کے طور پر، تو اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اس وقت بھی ادبی کہاں پہ گئی؟ جناب موصوف تھوڑی سی عقل استعمال کرنے تو یہاں پر ان کو یہ مغالطہ لگتا ہی نہ۔ یہ جب کفن کے کپڑے کو حاجی یا عمرہ کرنے والا ڈبو کر لاتا ہے، جب وہ کپڑا خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے کی وجہ سے وہ پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے، اب باقی نسبت باقی رہ جاتی ہے، وہاں پر زمزم موجود نہیں رہتا، اس کے اندر زمزم رہتا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا مرزا انجینئر جہلمی نے جتنے بھی جاہلانہ اور شیطانی قیاس کیے ہیں یہ سارے کے سارے مردود ہیں۔ اب بالفرض والمحال عربوں نے استعمال کر لیا، بالفرض مان لیا جائے، مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، جب ان کے پاس اور پانی تھا ہی نہیں تو یہ تو حالت مجبوری ہے۔ حالت مجبوری کے حکم کو عام حالت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اور یہ ائمہ فقہا کا یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ لہذا مرزا انجینئر کی یہ بات انتہائی نامناسب ہے کہ آپ استنجا کے لیے آب زمزم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔